فضیلت الشیخ قاری عبدالرحمن حذیفی۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں کسی نماز کی ادائیگی ایک مسلمان کے لیے بذات خود بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے، لیکن مشاہدہ ہے کہ کسی جہری نماز کی تکبیر تحریمہ میں شیخ حذیفی کی آواز سن کر نمازیوں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں کہ آج ان کی زبان سے قرآن کریم سن کر نماز کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون۔ فضیلت الشیخ قاری علی بن عبدالرحمن الحذیفی کا شمار عالم اسلام کے نامور قرۂ کرام میں ہوتا ہے۔ ان کی تلاوت پوری دنیا میں نشر کی جاتی اور سنی جاتی ہے۔ شیخ حذیفی کا آہستہ اور ترتیل کے ساتھ تلاوت قرآن کا طریقہ بہت معروف ہے، جسے بہت شوق سے سنا جاتا ہے۔ شیخ حذیفی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے سب سے سینئر امام اور خطیب ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ مسجد قباء میں بھی امام رہ چکے ہیں، جہاں اب ان کے بیٹے شیخ احمد حذیفی اس مسجد میں امام ہیں۔ شیخ عبدالرحمن حذیفی اپنے علم و فضل، نیکی و تقوی کے حوالے سے عالم اسلام کی معروف شخصیات میں شامل ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت میں ان کا سوز و گداز بطور خاص لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں ان کی عقیدت و محبت ابھارنے کا باعث ہے۔ شیخ عبدالرحمن بن علی بن احمد الحذیفی کا تعلق قبیلہ عوامر کی شاخ آل حذیفہ سے ہے اور عوامر بنی حسم کی ایک شاخ ہے۔ عوامر قبیلے کے افراد مکہ مکرمہ میں جنوب میں 60 کلومیٹر کے فاصلے پر آباد ہیں۔ آل حذیفہ کو صدیوں سے عوامر قبیلے کی سربراہی کا شرف حاصل ہے اور آج بھی آل حذیفہ عوامر میں شریف اور سربراہ خاندان سمجھا جاتا ہے۔ شیخ حذیفی 1947 میں عوامر کے علاقے کرن مستقیم میں قصبے میں ایک دینی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سعودی فوج میں امام و خطیب تھے۔ شیخ حذیفی نے ابتدائی تعلیم گاؤں کے مکتب میں حاصل کی اور قرآن کریم کا ناظرہ شیخ محمد بن ابراہیم الحذیفی العامری کے پاس مکمل کیا۔ نیز انہی کے پاس چند پارے حفظ اور علوم دینیہ کی بعض کتب پڑھی۔ 1381 ہجری میں شیخ حذیفی نے سعودیہ اسکول سلفیہ میں داخلہ لیا اور یہاں سے مڈل کی تعلیم حاصل کی۔ پھر وہاں تعلیمی ادارہ مہد علمی میں داخل ہوئے اور یہاں سے 1388 ہجری میں میٹرک کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد سعودی عرب کے شہر ریاض کے شریعہ کالج میں داخل ہوئے اور وہاں سے فراغت حاصل کی۔ شریعہ کالج کی تعلیم سے فراغت کے بعد مہد علمی صوبے میں مدرس کی حیثیت سے مقرر ہوئے، جہاں انہوں نے تفسیر، توحید، صرف و نحو جیسے مضامین پڑھائے۔ اس کے ساتھ انہوں نے صوبے کی جامع مسجد میں امام و خطیب کے فرائض سر انجام دیے۔ 1395 ہجری میں شیخ حذیفی نے عالم اسلام کی مشہور و معروف اسلامی یونیورسٹی جامعۃ الازہر سے ماسٹر کی ڈگری حاصل کی اور اسی یونیورسٹی کے فقہ اسلامی فیکلٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ پی ایچ ڈی میں انہوں نے مسالک اسلامیہ کے درمیان تقابلی مطالعہ، شریعت اسلامیہ میں متعدد احکام کے طریقے کے عنوان پر قیمتی مقالہ تیار کیا۔ 1397 ہجری میں شیخ حذیفی مدینہ منورہ کی اسلامک یونیورسٹی میں بحیثیت مدرس مقرر ہوئے، جہاں انہوں نے شریعہ فیکلٹی میں توحید اور فقہ کی تعلیم دی۔ اسی طرح انہیں حدیث فیکلٹی اور دعوت و اصول دین فیکلٹی میں تدریس کا موقع ملا۔ 1418 ہجری میں کلیۃ القرآن کے قرآت میں علم القرآت و تجوید کی تعلیم دی۔ شیخ حذیفی نے یونیورسٹی میں تدریس کے فرائض کے ساتھ ساتھ مسجد قباء میں امامت و خطابت کے فرائض بھی سر انجام دیے۔ 1399 ہجری کو شیخ حذیفی مسجد نبوی میں امام و خطیب منتخب ہوئے۔ رمضان 1401 ہجری میں شیخ کو مسجد حرام میں امام مقرر کر دیا گیا۔ أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون
أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين۔ پھر 1402 ہجری میں شیخ حذیفی کو دوبارہ مسجد نبوی کا امام و خطیب مقرر کر دیا گیا اور اس تاریخ سے شیخ مستقل مسجد نبوی میں امام و خطیب کے عہدے پر فائز ہیں۔ اس کے علاوہ شیخ حذیفی مسجد نبوی میں حدیث کا درس بھی دیتے ہیں۔ شیخ علی بن عبد الرحمن الحذیفی کو کبائر علماء اور قراء سے حدیث اور قرأت قرآن پاک کی اجازت حاصل ہے، جن میں استاذ شیخ احمد عبدالعزیز الزیات سے قرأت عشرہ میں، شیخ عامر سید عثمان سے بروایت حفظ اور قرأت سبا میں، شیخ عبد الفتاح القاضی سے بروایت حفظ اور شیخ حماد الانصاری، شیخ صالح الفائزن، شیخ فالح بن مہدی الدوسری اور شیخ صالح علی ناصر سے حدیث کی اجازت ہے۔ شیخ حذیفی متعدد تعلیمی کمیٹیوں اور اداروں کے سربراہ اور رکن ہیں۔ آپ مصحف مدنی کی نظر ثانی کے لیے تشکیل کردہ علمی کمیٹی کے سربراہ، فہد کمپلیکس برائے طباعت قرآن کریم اور ریکارڈنگ کی نگرانی کے لیے تشکیل کردہ کمیٹی کے رکن اور فہد کمپلیکس برائے طباعت قرآن کریم کی ہائی کمیٹی کے بھی رکن ہیں۔ شیخ کی آواز میں فہد کمپلیکس برائے طباعت قرآن کریم سے 2 مرتبہ کامل قرآن کریم کی ریکارڈنگ کا اہتمام کیا گیا، 1 مرتبہ تلاوت بروایت حفظ اور 1 مرتبہ آپ کی آواز میں طریق شاطبیہ سے بروایت قالون النافع تلاوت قرآن پاک کی دوسری ریکارڈنگ کا اہتمام کیا گیا۔ اس ریکارڈنگ کو مختلف ٹی وی اور ریڈیو اسٹیشن سے نشر کیا جاتا ہے۔ شیخ حذیفی دنیا بھر میں متعدد ہونے والی مختلف تعلیمی اور دینی کانفرنسوں اور سیمینارز میں شرکت کر چکے ہیں۔ شیخ متعدد کتابوں کے مصنف بھی ہیں، تاہم یہ کتابیں زیر طباعت ہیں۔ شیخ حذیفی حق بات دو ٹوک انداز میں کہنے کی شہرت رکھتے ہیں۔ وہ نمازیوں کو کوئی غلط حرکت کرتے دیکھ کر فوراً ٹوکتے ہیں، جبکہ مسجد نبوی کے اندر خصوصاً روضہ رسول کے سامنے سیلفی بنانے کے وہ سخت خلاف ہیں۔ ایک مرتبہ بعض افراد کو ڈانٹنے کے لیے انہوں نے جمعے کا خطبہ بھی روک دیا۔ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شیخ حذیفی نے ایسے تاریخی خطبے دیے جن کی مثال سعودی عرب جیسے ملک میں ملنا ناممکن ہے۔ 1418 ہجری کے پہلے جمعۃ المبارک کو مسجد نبوی کے منبر پر انہوں نے سب سے تاریخی خطبہ دیا تھا، جس میں انہوں نے امت مسلمہ کی حساس ترین مسائل کی جس طرح نشاندہی کی۔ شیخ حذیفی کے اس خطبے کا اردو سمیت متعدد زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ شیخ حذیفی نے مذکورہ خطبے میں اسلام اور عالم اسلام کے بارے میں امریکہ اور دیگر مغربی طاقتوں کے طرز عمل کو موضوع بحث بنایا اور کہا کہ خلیج عرب میں امریکہ اور اس کے حواری ممالک کی افواج کی موجودگی میں کے بنیادی اہداف چھپے ہوئے ہیں۔ اس خطبے میں انہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عثمان اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کو دین کی اساس قرار دے کر کہا کہ اسلام کے ان سرخیلوں کو مومن نہ ماننے والے کے ساتھ ہمارا اتحاد نہیں ہو سکتا۔ آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم براء من عقائد الروافض كما برئ منها الصحابة رضي الله عنهم، فما دام أن هؤلاء يتصرفون باسم أبي صالح وثوراتهم لأجله وهو معدوم لم يولد أصلا كما في كتاب الكافي وهو عمدتهم، فأعطوهم فرصة لزيارته لينظروا. الروافض الشيعة في عهد خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وفي عهود من قبله من ملوك هذه الدولة متمتعون بحقوق المواطنة۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت ایرانی صدر رسفنجانی بھی مسجد نبوی میں موجود تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ دوران خطبہ ہی مسجد سے اٹھ کر چلے گئے۔ اس خطبے کے بعد شیخ حذیفی کچھ عرصہ تک غائب رہے اور بعد میں انہیں منصب امامت سے فارغ کر دیا گیا۔ تاہم چند ماہ گزرنے کے بعد سابق سعودی فرمانروا شاہ عبداللہ نے شیخ حذیفی کو دوبارہ ان کے عہدے پر بحال کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق شیخ حذیفی نے یہ سخت ترین خطبہ اس لیے دیا تھا کہ اس دوران ایک خبیث الباطن خلیجی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دوستوں یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی قبور پر تھوکنے کی ناپاک جسارت کی تھی۔ اس ملعون کو گرفتار کر کے مدینہ منورہ کے قاضی کے سامنے پیش کیا گیا تو اسے 9 ماہ قید اور 9 کوڑوں کی سزا سنائی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس دوران شیخ حذیفی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ واقعے پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا تو اگلے روز شیخ حذیفی نے یہ تاریخی خطبہ دیا۔
پھر اکتوبر 2011 میں شیخ حذیفی نے مسجد نبوی کے ممبر پر اس قسم کا ایک سخت خطبہ دیا جس پر حکومت نے ایک بار پھر ان پر نمازیں پڑھانے کی پابندی لگا دی اور پورے 1 سال تک انہیں معطل رکھا گیا۔ پھر دسمبر 2012 میں انہیں اپنے عہدے پر بحال کیا گیا۔ مدینہ منورہ کے شہری شیخ حذیفی سے والہانہ محبت کرتے ہیں۔ جب 1 سال بعد شیخ حذیفی نماز فجر پڑھانے کے لیے آئے تو لوگوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نماز میں شیخ نے سورہ رحمان کی ایسی پرسوز تلاوت کی کہ نمازی دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ شیخ حذیفی کی ریکارڈنگ سن کر متعدد افراد قرآن کریم حفظ کر چکے ہیں، جن میں الجزائر کی 72 سالہ خاتون حاجیہ ختیجہ بھی شامل ہیں۔ رمضان المبارک میں تکمیل قرآن کے موقع پر مسجد حرام میں شیخ سدیس اور مسجد نبوی میں شیخ حذیفی دعا کرواتے ہیں، جس میں دنیا بھر سے لاکھوں افراد شریک ہوتے ہیں۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔